اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، کلاس 7۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ طرز زندگی اور قناعت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سادگی پر۔ سادگی کسے کہتے ہیں، قناعت کا کیا مطلب ہے۔ سادگی سے مراد بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا ہے آپ اتنے میں خوش رہیں، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور مال و دولت کو بے جا اڑانا یعنی بلا وجہ پیسوں کو ضائع کرنا، شو آف کرنا، دکھانا، مال کی نمائش کرنا اور غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنا، یہ سب چیزیں سادگی کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سادگی قرآن مجید کی روشنی میں۔ سادگی کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 67، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی درمیانہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ہی بہت کم خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سادگی حدیث کی روشنی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر ضروری ناز و نعمت سے بچو، یعنی ضروری جو چیزیں ہیں ان کو تو انسان اختیار کرے، ضرورت کے مطابق انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، لیکن غیر ضروری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان البزازۃ من الایمان، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سادگی اختیار کرنے کے فوائد، کہ سادگی اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، سادگی دل کو راحت اور سکون دیتی ہے۔ نمبر 2، سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3، سادگی اپنا کر انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، سادگی اختیار کرنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، سادگی اختیار کرنے سے جو بچت ہوتی ہے اس سے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، جو لوگ اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ دراصل دوسروں کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خوراک میں سادگی سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کیا انسان اس پر راضی رہے، اس پر خوش رہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ قناعت ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت طیبہ اور سادگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ گھر میں گوشت پکتا تو اس میں شوربہ زیادہ کر دیتے اور زیادہ کرنے کا کہتے اور شوربے میں روٹی ڈبو کر کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی بہت سادہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد رہائش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اپنے لیے محلات تعمیر کروانا، اپنے لیے ہر چیز منگوانا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ طرز زندگی کو اپنایا اور ایسے گھر میں زندگی گزاری جہاں پر ضروری رہائش کا انتظام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں ان میں یہ بھی ہے کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کیا کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس تھا وہ بھی بہت سادہ تھا۔ ہمارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات لباس کے بارے میں ہیں
ان کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ لباس با پردہ ہو، سادہ ہو اور موسمی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ گھریلو استعمال کی جو اشیاء میں سادگی یہ ہے کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ مہنگی چیزیں استعمال نہ کی جائیں۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیا، ایک ایک روپے کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو مشہور شخصیات ہیں اسلام کی، جیسے اہل بیت علیہم السلام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، مشاہیر اسلام اور ان کی سادگی کی مثالیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی جوڑ لگے ہوئے تھے، ان کو سیا ہوا تھا کپڑوں کو۔ سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا غلام باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ ایسے وقت میں آپ کی حالت تھی جب آپ کے نام سے اس وقت کی طاقتیں کانپتی تھیں، جو بڑی سپر پاورز تھیں، رومن اور پرشین امپائرز، وہ حضرت عمر کے نام سے کانپتی تھیں۔ اسی عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ اس کے بعد سادگی اور قناعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر اور فاقہ کی زندگی گزاری، یعنی جو کچھ پاس ہوتا اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بیٹھتے، اپنے کھانے کے لیے کھانا ہوتا تو کوئی سائل آ جاتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا، کوئی سوال کرنے والا آ جاتا، کوئی بھوکا آ جاتا تو خود بھوکے رہ لیتے اور اس کو کھلا دیتے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور ساری زندگی فقر اور فاقہ میں گزاری اور جو بھی ملتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا حضرت علی خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی بہت سادہ تھی۔ حضرت فاطمہ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت علی کا بھرپور ساتھ دیا۔ گھر میں عام طور پر فاقہ ہوتا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکایت نہیں کی، گھر کا کام خود ہی انجام دیا کرتی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتی تو کئی ملازم ان کو مل جاتے، سارے صحابہ تو ان کے ملازمین تھے، تو وہ چاہتی تو وہ کوئی بھی ملازم رکھ لیتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مجمع میں تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے واسطے کھڑے ہوا کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی انسان کے اندر اس قدر عاجزی ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی محفل میں جائے تو اس کے دل میں نہ ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں گے، کہ میں جناب بہت عزت والا بندہ ہوں، میں بہت بڑی شخصیت ہوں، تو یہ میں انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ یونس بن میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے بازاروں میں دیکھا کہ آپ کے بدن پر پیوند لگی قمیض تھی، یعنی جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، وہ سلی ہوئی تھی، جوڑ لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات جاننے کے لیے بازاروں کا چکر لگا رہے تھے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں۔ ایم سی کیوز دیکھیں اس کے۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے اس کا، فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا ہے، سخاوت، سادگی، سچائی، دیانتداری۔ اس کا بے آپشن ٹھیک ہے، سادگی۔ سادگی کا تعلق ہے صرف بچپن سے، صرف جوانی سے، صرف بڑھاپے سے، ساری زندگی سے، تو سادگی کا تعلق ساری زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، خوب زیادہ، بہت کم، اعتدال کے ساتھ، تو دال آپشن اس کا ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت نشانی قرار دیا پکی عمارتوں کو، عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو، عمارتیں بنانے کو، عمارتوں کی مضبوطی کو، عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو۔ جو 4 ایم سی کیوز ہے اس کا جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ لباس با پردہ اور موسمی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔
قیمتی، مہنگا، سستا، سادہ، دال آپشن اس کا ٹھیک ہے، سادہ ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 1، سادگی سے کیا مراد ہے؟ سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ، اور سوال نمبر یہ 2 تھا، سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ، اور سوال نمبر 3 سادگی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ، سوال نمبر 4 رسول اللہ کی سادگی کی ایک مثال، سوال نمبر 5 سادگی کے 2 فائدے، اور ان شارٹ کوسچنز ابھی ہم نے سارے پڑھے ہیں۔ اس کا جو لانگ کوسچن ہے وہ سادگی کی اہمیت اور فضیلت پر نوٹ لکھیں، اور نمبر 2 سیرت طیبہ اور مشاہیر اسلام کی زندگی سے سادگی کی مثالیں، ان پر بھی مکمل بات ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر جو 9 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔